ماں تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف پتا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 13ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم سورۃ البقرہ کی دوسری آیت پر اظہار خیال کریں گے۔ دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیت میں موجودہ الفاظ کے اردو معانی بھی ہم ذہن نشین کرتے چلے جائیں گے تاکہ ہم کو الگ الگ حرف کے معنی معلوم ہوں، تاکہ آگے کی تفسیر ہمارے سمجھ میں آ سکے۔ ذالک، اس کے معنی آتے ہیں یہاں پر یہ یا وہ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو یہ کے معنی لیے جا رہے ہیں کیوں، وہ آگے بیان کریں گے۔ الکتاب، کتاب ہے جس کے عام مفہوم، لا ریب، نہیں شک، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے، متقیوں کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں ذالکہ کے معنی ھذا کے ہیں۔ عربی زبان میں یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام بن کر اکثر استعمال ہوتے رہے ہیں۔ ذالکہ اصل میں تو اس کے معنی آتے ہیں دور کے اشارے کے لیے، یعنی وہ، لیکن نزدیک یعنی یہ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہ اس آیت میں، یعنی جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، یہ کے معنی میں ہے، استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 68، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں بھی ذالکہ یہ کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ ناظرین، یہ اشارہ دراصل قرآن کریم کی طرف ہے جس کے نازل کرنے کا وعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا۔ الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ہم نے اوپر جو معنی اور مفہوم بیان کیے وہ عام معنی ہیں، لیکن اس آیت میں الکتاب کے معنی قرآن کریم ہے، اس لیے کہ جب کسی چیز کے سامنے الف لام لگ جاتا ہے تو اس کے معنی مخصوص ہو جاتے ہیں۔ ریب کے معنی ہیں شک و شبہ، یعنی اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کو اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک نہیں، یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن میں ایک بھی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں شک و شبہ کیا جائے۔ دو معنی ہو سکتے ہیں، قرآن کو اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک نہیں، یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن میں ایک بھی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں شک و شبہ کیا جائے۔ جیسا کہ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے بے شک یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر یہاں جو خدا کو متقیوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے تو اس کی تشریح خود قرآن میں ہی ہمیں مل جاتی ہے۔ یعنی خدا کا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ مثلا سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا گیا، یعنی یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے ایمان والوں کے لیے، اور بے ایمانوں کے کان بوجھل ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں، یہ بہت دور سے پکارتے ہیں۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں جو آیت ہے اس کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا گیا، یہ قرآن ایمانداروں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالم لوگ تو اپنے خسارے میں ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔
اسی مضمون کی اور آیتیں بھی ہیں، اور ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم خود ہدایت اور محض ہدایت ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف متقین لوگ ہی ہو سکتے ہیں، جن کی خصوصیات کو مندرجہ بالا آیات میں گنایا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے کہ ہدایت سے مراد نور ہے، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے بلکہ اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور اس کی طرف سے جو بھی نازل ہوا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ حضرت کلبی کا قول ہے متقی وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ حقیقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج ہو، اس خوف سے کہ کہیں وہ حرج میں گرفتار نہ ہو جائے۔ حضرت ابو عفیف رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضرت متقی کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ شرک اور بت پرستی سے بچیں اور اللہ کی خالص عبادت کریں وہ متقی ہیں اور عزت و احترام کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ ناظرین، ساری کی ساری صفات متقیوں کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں علماء کرام کی جانب سے اور صحابہ کرام کی جانب سے۔ اب آتے ہیں ہدا، لفظ ہدا پر۔ اس کے معنی آتے ہیں ہدایت کے۔ ہدایت کی وضاحت میں ہمیں جو تفصیلات ملتی ہیں اس میں یہ بات شامل ہے کہ ہدایت کے معنی دل میں ایمان کے پیوست ہو جانے کے آتے ہیں، یعنی پوری طرح پیوست ہو جانا، ایمان میں کسی بھی طرح کا ڈاواں ڈول نہ ہونا، چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے۔ ایسی ہدایت پر تو سوائے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے کوئی قدرت ہی نہیں رکھتا، اس لیے کہ انسان تو اپنے نفسیات کا پجاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب تک اس کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ مہربانی نہ ہو اس وقت تک اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ سورہ قصص آیت نمبر 56 میں تو یہاں تک کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے ایک اور جگہ کہا گیا لیس علیک ھداھم، سورہ بقرہ کی 272ویں آیت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت لازم نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف محنت کر سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، کسی کو ایمان سے سرفراز کرنا، کسی کو گناہوں سے باز رکھوانا یا اچھے عبادت کرنے کی تلقین یا ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ ہم صرف دعوت دے سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ سورہ الاعراف 186 آیت میں ارشاد فرمایا گیا جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں۔ سورۃ الاعراف میں ہی آیت نمبر 178 میں صاف صاف ارشاد فرمایا گیا یعنی جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تم ہرگز اس کا نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر ولی کے درجے تک پانے کی تو دور کی بات، اس کے قریب بھی کوئی ولی نہ پاؤ گے نہ مرشد۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کبھی کانٹے دار راستے میں چلے ہو جس طرح تم وہاں اپنے کپڑوں اور جسم کو بچاتے ہو بالکل ویسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ ایک بار پھر سنیے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟
تو جواب میں آیا کہ کبھی کانٹے دار راستے میں چلے ہو، جس طرح تم وہاں اپنے کپڑوں اور جسم کو بچاتے ہو، بالکل ویسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقوی ہے۔ چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ جانو، دیکھو پہاڑ کنکروں سے ہی بن جاتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، انسان اپنی تمناؤں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا، حالانکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہو۔ وہ اپنے دنیوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمدہ مال اللہ سے تقوی ہے۔ جی ہاں ناظرین، پہلی آیت دوسری آیت کی جو الگ الگ ترجمے ہو سکتے ہیں، ہم نے اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ یہ سلسلہ اگلے ہفتے ہم لوگ جاری رکھیں گے۔ یہاں پر اپنے میزبان کو اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ان معلومات کو اپنے احباب و رشتہ داروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو یا دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تاکہ اس کو ثواب جاریہ کا یہ سلسلہ جاری رہے اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے اور آپ کو بھی ملتا رہے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا۔ وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا